بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پہلے سبق میں ہم نے عظیم حکمران، یہ ہمارا چیپٹر چل رہا تھا، سبق کے اندر ہم نے 2 سوالات حل کیے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال تھا کہ بچے کو روتا دیکھ کر ماں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب، بچے کو روتا دیکھ کر ماں نے اس کو سینے سے لگایا، گھر لے آئی اور پیار کیا، کھانا کھلایا۔ دوسرا سوال ہے کہ بچے نے رونے کا سبب کیا بتایا۔ اس نے رونے کا سبب یہ بتایا کہ میرا لباس جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے اور آپ ہر پھٹنے کی جگہ پر پیون لگا دیتی ہیں۔ مدرسے میں میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو کر بھی اس ولیہ میں مدرسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوال ہو گئے۔ آج کے سبق میں ہم تیسرے سوال سے تیسرا سوال کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس بک ہے تو اپنی بک کے صفحہ نمبر 20 پیج نکالیں گے آپ۔ صفحہ نمبر 20 پہ سوال نمبر 3 ہے، بچے کی ماں نے خلیفہ سے کیا کہا۔ سوال نمبر 3، بچے کی ماں نے خلیفہ سے کیا کہا۔ بچے کی ماں نے خلیفہ سے کیا کہا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہو گیا۔ جواب، اس کا جواب تھوڑا طویل ہے۔ کہ بچے کی ماں نے خلیفہ سے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک بادشاہ زادی ہونے کے باوجود انس آپ کا بیٹا میک آن ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک بادشاہ زادی ہونے کے باوجود گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں، گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ روکھا سوکھا کھا کر، روکھا سوکھا یعنی کہ جس طرح گھر میں پکا رہا
جو ہمیں کھانے میں میسر تھا، روکھا سوکھا کھا کر، روکھا سوکھا کھا کر آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے، روکھا سوکھا کھا کر آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے، ہمیشہ آپ کی اطاعت کی ہے، اطاعت یعنی فرما برداری، ہمیشہ آپ کی اطاعت کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، لیکن میں یہ برداشت چائے یہ یونٹ لے لوں، چائے آ جائے گی، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا لخت جگر، کہ میرا لخت جگر سے مراد بیٹا ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ میرا لخت جگر لخت جگر سے مراد بیٹا، کہ میرا لخت جگر، کہ میرے، میرا نہیں میرے، میرے لخت جگر کو مدرسے میں اپنے پھٹے پرانے میرے لخت جگر کو مدرسے میں اپنے پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے، پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے، پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے، شرمندہ اس لیے ہونا پڑے کہ جو مدرسے کے جو ہم درس کلاس کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، کبھی تم جو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا جو خلیفہ ہے اس کے بیٹے ہو، بادشاہ کے بیٹے ہو، بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے، تو بچے کو اس بات پر شرمندگی ہوتی تھی، شرمندہ ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، لہذا آپ آج ہی میرے بیٹے کے لیے نئے لباس کا انتظام کیجیے، میرے بیٹے کے لیے نئے لباس کا انتظام کیجیے، میرے بیٹے کے لیے نئے لباس کا انتظام کیجیے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ سوال ہو گیا تیسرا اور اس کا جواب، بچے کی ماں نے خلیفہ سے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک بادشاہ زادی ہونے کے باوجود گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں،
रूखा सूखा खाकर आपके साथ गुजारा किया है, हमेशा आपकी इताअत की है यानी फर्मा बरदारी की है, आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, किसी चीज की भी फरमाइश नहीं की, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं ये नून गुन्ना है, कि मेरे लखती जिगर को मदरसे में अपने फटे पुराने लिबास की वजह से, कपड़ों की वजह से शर्मिंदा होना पड़े, लिहाजा आप आज ही मेरे बेटे के लिए नए लिबास का इंतजाम कीजिए। ठीक है बेटा, ये सवाल हो गया आपका तीसरा। आगे चौथा सवाल है कि बैतुल माल के वजीर ने खलीफा के खत का क्या जवाब दिया। जब माँ ने ये सारी बातें की तो बादशाह ने बैतुल माल का जो निगरान था, जो वजीर था देखभाल करने वाला, उसको खत लिखा कि मुझे कुछ एडवांस दे दें, जब मुझे सैलरी मिलेगी, जो मेरी तनख्वाह मिलेगी, तो आप उसमें से काट लीजिएगा। ये उसने खत लिखा, वजीर को भेजा। अब वजीर ने क्या जवाब दिया, ये सवाल नंबर 4। बैतुल माल के वजीर ने खलीफा के खत का क्या जवाब दिया। बैतुल माल के वजीर ने खलीफा के खत का क्या जवाब दिया। जवाब नंबर 4। चौथा जवाब जी, बैतुल माल के वजीर ने खलीफा के खत का ये जवाब दिया। इसका जवाब है बैतुल माल के वजीर ने खलीफा के खत का ये जवाब दिया कि ए खलीफा, ए खलीफा, आप इस बात की कैसे जमानत दे सकते हैं। आप इस बात की कैसे जमानत नहीं, गारंटी, जामिन होना। आप इस बात की कैसे जमानत देंगे कि आप अगले महीने तक, आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। यानी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है, किसी भी वक्त मौत आ सकती है, मौत का फरिश्ता आ रहा। अगर आप ये यकीन दिला सकते हैं कि पूरा एक माह जिंदा रहेंगे अगली तनख्वाह मिलने तक, इस चीज की उन्होंने गारंटी मांगी। और आगे, और खलीफा के मनसब पर और खलीफा के मनसब पर
فائز رہیں گے. خلیفہ نے یہ سب پڑھ کر خاموشی اختیار کر لی. یہ ہو گئے ہمارے 4 سوال. چار سوال ہو گئے. آگے بیٹا 5واں سوال ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جو آپ کے ذہن میں آئے ہیں اس کی آپ ریڈنگ کریں 2-3 مرتبہ. ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ ریڈنگ کریں اس کی. اس سے جو چیز آپ خود سمجھیں کہ اس پورے چیپٹر سے جو یہ سبق ہے، یہ جو کہانی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی جھوٹ موٹ کی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے جھوٹ موٹ کا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، سچی کہانی ہے، سچا واقعہ ہے، سچا قصہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورا آپ اس کا کسی اور سے نہیں پوچھنا، آپ نے خود اس کا جواب تحریر کرنا ہے. 2 سطر 3 سطر، کم از کم 2 سطر کا تو جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پورے واقعہ سے، اس پورے کہانی سے، اس پورے جو یہ سچا قصہ پڑھا ہم نے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، وہ آپ نے خود تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کام جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے خود، کسی اور سے نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے، گھر میں کسی بھی افراد سے، کسی بھی فرد سے نہیں پوچھنا. اس سبق، اس واقعے سے جو کچھ آپ نے سمجھا، جو آپ کی سمجھ میں آیا، تو آپ نے 2 سطر 2 لائن 3 سطر یا 3 لائن کا جواب تحریر کرنا ہے. یہ آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا آج جو ہم نے پڑھا، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سبق تھا عظیم حکمران. اس کے 2 سوالات ہم نے حل کیے، اور تیسرا سوال، سوال نمبر 5، یہ آپ کو گھر پہ کرنے کے لیے یہ کام دیا، آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ اپنی طرف سے اپنی کاپی میں ہی گھر پہ حل کریں گے. کم از کم 2 سطر کا جواب ہونا چاہیے، 3 سطر کا جواب ہونا چاہیے. سوال کیا ہے کہ اس پورے واقعے سے، اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم کیا سیکھتے ہیں. یہ آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے. بالکل آسان سا جواب ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جو آپ جواب تحریر کریں گے وہ قابل قبول ہوگا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. بھلے جواب صحیح ہو یا غلط ہو، آپ کا جواب قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا سبق ہے آپ کا. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو پوچھ سکتا ہے، چیٹ میں پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں.